پیرنٹنگ کی بات کر رہی تھی، کیا اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے؟ کیا اس وجہ سے بھی ڈپریشن اور تنہائی کا شکار ہوتے ہیں ینگسٹر؟ ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے آپ کی پیرنٹنگ میں. بچوں کی ایموشنل انڈرسٹینڈنگ، ان کے ساتھ ایموشنل کنیکٹیوٹی، ان کی فیلنگس کو ویلیڈیٹ کرنا، ان کی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کرنا، ان کے ساتھ ایک فرینڈشپ والا بانڈ کریٹ کرنا، یہ تمام چیزیں بھی پیرنٹنگ کا حصہ ہیں. بلینگ کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ بلیز وہ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو اپنے سامنے ایگزسٹنس آپ کی برداشت نہیں کرے، آپ ان سے بہتر پرفارم کرتے ہیں. تو جب بالکل. آپ کو وہ اپنے سے اچھا نہیں کرتا دیکھ سکتے تو دین ڈیفینیٹلی دے اٹیک یو ود سم ورڈز اور پریفکسز اور سچ تھنگس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈبل ایم نیوز ہب کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آکاش شیخ. ناظرین، آج کے نوجوان جو ہے بہت سارے مسائل کا شکار ہیں، کبھی ڈپریشن کا، کبھی لونلینس کا، تو کبھی کسی اور مسائل کا، جیسے کہ اسکول کالجز میں بلنگ کا شکار ہونا. ان تمام تر مسائل پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر آف سائیکالوجی، یونیورسٹی آف سدرن پنجاب، ڈاکٹر سعدیہ ضیاء صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آئی ایم گڈ، تھینک یو. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ آج کل کا بنیادی مسئلہ ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر اس کو ہم ٹیکنیکلی آبزرو کریں تو ایک تو یہ ایج ایسی ہوتی ہے جس میں بہت سارے فزیکل چینجز بھی آ رہے ہوتے ہیں، ہارمونل لیول پہ بھی اور ویسے بھی سائیکلوجیکلی بھی. پھر ہمارا جو سوشل ڈائنامکس ہیں اس سٹیج پر وہ بھی تھوڑے سے چینج ہوتے ہیں. پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشنز چینج ہو رہی ہوتی ہیں ہم سے، ہماری ایک آؤٹ لک ٹورڈز، ہماری سے میری مراد ایز ٹین ایجر، ٹورڈز دس ورلڈ، ٹورڈز آر سوسائٹی، ٹورڈز آر فیملی، وہ چینج ہو رہی ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں بہت سارا کیوس جنریٹ کرتی ہیں، ہم تھوڑے سے پرابلم میں آلریڈی ہوتے ہیں سائیکلوجیکلی. پھر یہاں پر ایک پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ اس سارے سنیریو میں جہاں پہ آلریڈی ایک کیوس کریٹ ہو رہا ہے، اب وہ جنریشنل ڈفرینسز جو ہیں ہمارے پیرنٹس کے ساتھ اور ہمارے ٹیچرز کے ساتھ، وہ اس میں مزید اضافہ کرتے ہیں. کیونکہ اب یہاں پہ ایک سوشل پرابلم یہ آتا ہے کہ پیرنٹنگ جو ہے، بالکل. اگر میں اس کی بات کروں تو پیرنٹنگ میں پیرنٹس جو ہیں دے ریئرلی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیئر چائلڈ. دے ایکسپیکٹ فرام دیم کہ وہ بالکل ویسے ایکٹ کریں جیسے پیرنٹس چاہ رہے ہیں، لیکن پیرنٹس اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں. کہ ایکسپیکٹیشنز ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں، وین ویئر ایور دیر از اے ریلیشن شپ دیر آر ایکسپیکٹیشنز. لیکن بچے کو سمجھنا اور اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ پیرنٹل لیول پہ اٹ از مسنگ سم ہاؤ. پیرنٹس ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اور آپ دیکھیں گے اس ایج میں بچے اکثر کمپلین بھی یہی کرتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں نہیں سمجھتے. اچھا، ابھی جیسے آپ نے پیرنٹنگ کی بات کی، ہمارے معاشرے میں نا پیرنٹنگ کو ایکچوئل میں کچھ اور سمجھا جاتا ہے اور وہ ایکچوئل میں کچھ اور ہے. مطلب اس کو سمجھا نہیں جاتا کہ ہم نے بچے کی پرورش کیسے کرنی ہے، اس کو سمجھنا کیسے ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کردار ادا کرنا دیکھیں، چاہیے؟ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے نا کہ پیرنٹنگ ہے کیا. ہمارے ہاں ایک کلچرل انفلوئنس کی وجہ سے ایک کانسیپٹ شاید یہ ہے کہ پیرنٹنگ کا مطلب ہے پرووائڈر. ایک پیرنٹ جو ہے وہ پرووائڈر ہے اور کیئر ٹیکر ہے، یعنی اس نے بچے کو ارن کر کے فوڈ اور اپنی ساری اس کی جو فیسلٹیز ہیں، اس کے ایک اچھا گھر، ٹرانسپورٹ، اسکول، یہ تمام چیزیں پرووائڈ کرنی ہیں. ڈیفینیٹلی دیز آر اے پارٹ آف پیرنٹنگ، بٹ دیز آر ناٹ پیرنٹنگ ایز اے کمپلیٹ تھنگ. پیرنٹنگ کا ایک کمپوننٹ یہ ہے، ادروائز آپ کی پیرنٹنگ میں بچوں کی ایموشنل انڈرسٹینڈنگ، ان کے ساتھ ایموشنل کنیکٹیوٹی، ان کی فیلنگس کو ویلیڈیٹ کرنا، ان کی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کرنا، ان کے ساتھ ایک فرینڈشپ والا بانڈ کریٹ کرنا، یہ تمام چیزیں بھی پیرنٹنگ کا حصہ ہیں. ابھی جیسے آپ پیرنٹنگ کی بات کر رہی تھی، کیا اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے؟ کیا اس وجہ سے بھی ڈپریشن اور کیا کہتے ہیں تنہائی کا شکار ہوتے ہیں ینگسٹر؟ ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے. اس کے علاوہ بھی فیکٹرز ہیں، ہمارے پیئر ریلیشن شپس جو ہیں ٹیچرز کے ساتھ، ہمارے ایجوکیشنل پرابلمس جو ہیں، کریئر سے ریلیٹڈ پرابلمس ہیں. لیکن پیرنٹنگ کے فیکٹر کو ہم بالکل اگنور نہیں کر سکتے. گھر جو ہے اس میں سے ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں پیس بھی پرووائڈ کرتی ہیں اور پرابلمس بھی پرووائڈ کرتی ہیں. بہت سارے پرابلمس ہم گھر سے لے کے باہر جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو پیرنٹنگ کا کمپوننٹ ہے وہ اتنا، اگر بیڈ پیرنٹنگ آ جائے تو وہ اتنا برا ہے کہ پھر وہ صرف اس فیملی کو یا اس انڈیویجول کو نہیں، بلکہ اس کے بعد جو اس انڈیویجول نے اپنی کبھی فیملی بنانی ہے اگر وہ بنا لے، کیونکہ ایز اے بیڈ
ریزلٹنگ آف ایز اے ریزلٹ آف بیڈ پیرنٹنگ. مشکل ہے کہ ایسے لوگ اچھی فیملی بھی بلڈ اپ کر سکیں. بالکل. لیکن اگر ان کی بہرحال کبھی فیملی بن جائے تو وہ ایک اچھی فیملی, ہیلدی فیملی نہیں بنا سکتے. تو پیرنٹنگ کا انفلوئنس بہت ہے, لونلینس کی طرف بھی لے جاتا ہے, کیونکہ جب ہمارے پیرنٹس سے ہمارے بانڈز نہیں بنتے نا, تو وہ جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے بانڈنگ کی وہ ڈیولپ نہیں ہوتی, تو پھر ہم وہ بانڈز کسی اور سے بھی نہیں بناتے. اچھا ڈاکٹر سعدیہ, ایک اور بڑا مسئلہ ہے, پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ دباؤ ڈالتے ہیں, ان پر پریشرائز ان کو کرتے ہیں کہ جو چیز ہم چاہ رہے ہیں وہ اسٹڈی کریں. ایجوکیشن کے معاملے میں بڑے وہ سینسٹیو ہوتے ہیں پیرنٹس کے, جو ہمارا شوق ہے وہ بچہ مطلب اس کو امپلیمنٹ کرو, اس کو اپنائے اور پھر اسی کے لحاظ سے آگے بڑھے. لیکن بچے کا شوق کچھ اور ہوتا ہے, تو وہ اس لحاظ سے پھر معاشرے میں آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اس پر کیا اثر پڑتا ہے ذہن پر؟ دیکھیں یہ بھی ایک بیڈ پیرنٹنگ کا کمپوننٹ ہے نا, کہ آپ کی اتنی ریجڈیٹی ہے پیرنٹنگ میں کہ آپ ایک بچے کی انڈرسٹینڈنگ نہیں لے رہے, آپ ایک سوشل انفلوئنس میں اتنے آئے ہوئے ہیں, آپ کا اپنا دماغ ایک ڈائریکشن میں چل رہا ہے کہ یہی ڈائریکشن صحیح ہے, بجائے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیے کہ اس بچے کی جو کیپیبلٹیز ہیں یا اس کا پوٹینشیل جو ہے وہ کہاں پہ زیادہ اچھی طرح سے پالش ہوگا, کس طرح سے وہ آگے جا سکے گا. مجھے لگتا ہے کلچر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, ہمارے کلچر میں کچھ چیزوں کو ہم نے نا بہت اسٹیریوٹائپ بنا دیا ہے. ہمیں لگتا ہے کچھ کچھ نیمز ہیں, کچھ ٹیگز ہیں, اگر ہمارے بچے کے آگے پیچھے یہ ڈگریز یا یہ ٹیگز لگے ہوئے ہوں گے تو وہ بچہ لانگ رن میں بڑا آگے جانے والا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر بنانا ہے اپنے بچے کو, اب اس کو آرٹس کا شوق ہوتا ہے, وہ آرٹس میں کیا کیا نہیں کر سکتا. تو اس حوالے سے پیرنٹس کو کافی اویئرنیس کی ضرورت ہے. بالکل. دوسری یہ بات ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو ٹائم ہی نہیں دیتے, بہت بڑا فیکٹر ہے. وہ کیا کرتے ہیں, اپنے جو پڑھے لکھے جو پیرنٹس ہیں وہ جابس میں بیزی ہوتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں سوشل میڈیا کی طرف آ جاتے ہیں. اس کا کیا اثر پڑتا ہے سوشل میڈیا, پھر وہ فینٹیسی دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی لائف ہے, اس کو ہی پھر اپنی لائف بنا لیتے ہیں, اور پھر اس سے فرسٹریشن کا بھی شکار ہوتے ہیں, اور پھر وہ ضدی بھی بن جاتے ہیں. جب پیرنٹس ایکچوئل میں وہ ان کو روکتے ہیں, کسی چیز سے برائی سے منع کرتے ہیں, تو وہ اس طرف سے فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں, اور پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ بولنگ کا مطلب وہ کیا کہتے ہیں بدتمیزی سٹارٹ کر دیتے ہیں, بہت زیادہ بگڑ جاتے ہیں, جیسے بگڑا ہوا بچہ کہتے ہیں. بالکل. اس میں یہ ہے کہ اس میں صرف وہ پیرنٹس نہیں دیکھیں جن کی جابس ہیں, چلیں ان کا ٹائم تو کہیں انویسٹ ہو رہا ہے. جو پیرنٹس جس طرح جو ایسی مدرس یا ایسے پیرنٹس جن کا ورک فرام ہوم ہے, یا پھر جو ویسے ہی جاب پہ نہیں جا رہے, جو گھر میں رہ رہے ہیں, ان کے اندر بھی بہت ساری چینجنگز آئی ہیں ڈیو ٹو سوشل میڈیا اور ہمارے میڈیا انڈسٹری کی وجہ سے. وہ ان کا ٹائم بہت زیادہ ان چیزوں میں انویسٹ ہو رہا ہے, اور وہ ان چیزوں سے وہ چیزیں بھی لرن کر رہے ہیں, کیونکہ ایکسپوجر ہمارے پاس انفارمیشن کا اتنا زیادہ ہے. آئی ووڈ ناٹ سے کہ نالج کا ایکسپوجر ہے, دس از این ایکسپوجر ٹورڈز انفارمیشن. وہ اتنی ساری انفارمیشن مل رہی ہے, تو وہ اس میں سے خود بھی کرب آؤٹ نہیں کر سکتے کہ اس میں صحیح انفارمیشن کیا ہے, غلط کیا ہے, بچوں کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے. وہ جو سنتے ہیں بچوں کے اوپر امپلیمنٹ کر دیتے ہیں, اپلائی کر دیتے ہیں. پھر ان پیرنٹس جو ہیں جو گھر بیٹھے ہیں, ان کا اپنا ٹائم بھی بچوں پہ انویسٹ نہیں ہو رہا. بچوں کو ٹائم دینے کے بجائے وہ خود سوشل میڈیا میں اتنے الجھے ہوئے ہیں. تو بچوں نے تو ظاہر ہے پھر اپنا سولیس کہیں تو ڈھونڈنا ہے, ان کو پھر اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ تو چاہیے, چاہے وہ پھر کسی بیڈ ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جائیں یا بیڈ انفلوئنس میں کسی اس طرح کے فرینڈس گروپ میں چلے جائیں, جیسے سرکل میں, جو کہ ایک اچھا انفلوئنس نہیں ہے, یا پھر سوشل میڈیا. اور پھر جب ڈیفینیٹلی ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر اتنا ایکسپوجر ہے, اتنی انفارمیشن ہے کہ سب کچھ صحیح بھی نہیں ہے, اور اس بچے کو اتنا نہیں آئیڈیا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو وہ اس میں سے کیسے انفلوئنس ہو رہا ہے, اس کے بعد اس کا تھاٹ پروسیس کس طرح سے کام کر رہا ہے, کون سی فینٹیسیز میں وہ رہ رہا ہے, وہ پھر پیرنٹس جو ہیں اس کی وجہ سے سفر کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر سعدیہ, ایک ایز اے اسٹوڈنٹ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, ایز اے ینگسٹر, کہ جب ہم ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں, لونلینس کی طرف جا رہے ہیں, تو کیا علامات ہوتی ہیں اس کی نا, کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں, ہم غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں, ہم مطلب غلط چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, تو اس کو ہمیں خود بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں جہاں پر پیرنٹس کا کردار بہت ضروری ہے, تو آج کل اسٹوڈنٹس کو بھی اس چیز کی طرف آنے کی ضرورت ہے کہ وہ خود سمجھیں, ینگسٹر خود سمجھیں کہ یہ علامات ہیں, میں نے اس چیز سے اب دور ہو جانا ہے. تو وہ کیا علامات اچھا, ہیں؟ اس میں مین جو سمٹمز ہیں اس میں ایک تو اگر پیرنٹس بھی اپنے بچے کو آبزرو کریں, تو اگر آپ کا بچہ سوشلی آئسولیٹ ہو رہا ہے, یعنی وہ زیادہ تر ٹائم اپنے کمرے میں گزار رہا ہے, یا اس کا سوشل سرکل کم ہوتا جا رہا ہے, پیرنٹس کو پتہ ہوتا ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ آپ کے بچے کی ایٹنگ ہیبٹس جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہی ہیں. اب ڈسٹربنس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بہت کم کھا رہا ہے, وہ زیادہ بھی کھا سکتا ہے, وہ اوور ایٹنگ, ایموشنل ایٹنگ کی طرف بھی جا سکتا ہے, اسٹریس ایٹنگ میں جا سکتا ہے.
پھر اس کے علاوہ اس کے سلیپنگ پیٹرنس بہت ڈسٹرب ہوں گے، اسکرین ٹائم اس کا بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ چند ایسے میجر چیزیں ہیں جو بہت ایزیلی آبزرو کی جا سکتی ہیں کہ اگر آپ کا بچہ سوشل نہیں ہو رہا، یا پہلے اگر وہ سوشل ایک اس کا سرکل تھا اور اب وہ آئسولیٹڈ ہو رہا ہے، اس کا انٹرسٹ نہیں ہے کسی چیز میں، پھر وہ اس کو کسی چیز میں اس کو خوشی نہیں مل رہی ہے، اس کا ایک نمنس اس کے ایکسپریشنز میں آپ کو ویزیبلی نظر آ رہی ہے، اس کے ایٹنگ سلیپنگ پیٹرنز ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو اس چیز کو نوٹس کریں اور اس چیز کو بہت ایزی نہ لیں. اچھا، ایک اور اسکول کالجز میں نا بڑی چیز کامن ہے، اسٹوڈینٹس خود ایک دوسرے کو نا بولنگ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، باڈی شیمنگ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اس کا بھی اسٹوڈینٹس وغیرہ پر، ینگسٹر پر ذہنی اثر پڑتا ہے، تو اس کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے، یا اس کا نفسیات پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں، بعض اوقات تو باڈی شیمرز موسٹلی وہ ہوتے ہیں جن کے گھر میں ان کو باڈی شیم کیا جاتا ہے، یا پھر ان کے گھر میں باڈی شیمنگ جو ہے اٹس اے کامن پریکٹس. ہمارے ہاں ایک جوائنٹ فیملیز کا سسٹم ہے جہاں بہت سارے لوگ اکٹھے رہتے ہیں، بالکل ایک دوسرے کے نیمز بھی رکھ لیتے ہیں، نک نیمز کے نام پر بیسکلی وہ باڈی شیم بھی کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے بالکل کو. بالکل کسی کا ایک اسپیسیفک اسکن کلر ہے تو اس کے نام پہ اس کا ایک نک نیم رکھ دیا، یا کسی کی آپ کہہ لیں کوئی ایسی فزیکل اس کے اندر ایک چینجز ہیں یا کوئی ڈفرینٹ ہے وہ فزیکلی کسی طرح سے بھی، تو اس کا نام رکھ دیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہم ان کو بہت ایزی لے رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو ہم پیار سے کہتے ہیں اٹس اے نک نیم. جیسے جو کوئی موٹا ہے یا میسی ہے تو اس کو موٹو کہہ دینا، ہائٹ چھوٹی ہے چھوٹو کہہ دینا، مطلب اس طرح کے کافی، جس کی آئز چھوٹی ہیں، مطلب اس طرح کے ہم نیمز بنا لیتے ہیں. جو سلیم ہے اس کو ہم پتہ نہیں کیا کیا نام دے دیتے ہیں اور ڈفرینٹ نیم سے پکارتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں جب اسکول کالجز میں جاتے ہیں تو وہ پھر اسی طرح سے اپنے فرینڈس کو کہتے ہیں. ان کو کوئی چھوٹا نظر آتا ہے چھوٹو کہہ دیتے ہیں، موٹا نظر آتا ہے موٹو کہہ دیتے ہیں، سلیم نظر آتا ہے تو وہ لکڑی کی طرح کہہ دینا، یا اس طرح کے نام بڑے ہم رکھ دیتے ہیں. تو اس کو بیسکلی کس طرح ختم کیا جا ہمارے سکتا ہے؟ کلچر میں تو ہم نے نک نیم بنایا ہوا ہوتا ہے نا، اس کے لیے تو ہم اس کو بالکل وہ کر دیتے ہیں، اس بچے کو فیل نہیں ہوتا کہ یہ بیسکلی دس از ناٹ اے نک نیم، نوٹ دس از باڈی شیمنگ اور کلر شیمنگ اور ہائٹ شیمنگ اور وٹس سو ایور. تو وہ ایسے جا کے پھر دوسرے بچوں کو بھی ایسے انسینسٹیو نیم سے بلاتے ہیں. کچھ لوگ ایسا انٹینشنلی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ان انٹینشنلی بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو جو ان انٹینشنلی کر رہے ہوتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ گھروں سے اس طرح کا ایک کلچر لے کے آ رہے ہیں، دے ڈونٹ فیل اٹ. لیکن جو انٹینشنلی کر رہے ہوتے ہیں دوز آر ڈینجرس پیپل. بیسکلی وہ بلینگ کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ بلیز وہ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو اپنے سامنے ایگزسٹنس آپ کی برداشت نہیں کرے، آپ ان سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں. تو جب آپ کو وہ اپنے سے اچھا نہیں کرتا دیکھ سکتے تو دین ڈیفینیٹلی دے اٹیک یو ود سم ورڈز اور پریفکسز اور such things just to bring your self esteem down, just to create a doubt, self doubt in yourself کہ آپ خود سیلف ڈاؤٹ میں آ جائیں، آپ کی سیلف اسٹیم لو ہو جائے، یا پھر آپ کا ایک برا امیج کریٹ ہو. تو یہ ایکچولی ان کی اپنی سیلف اسٹیم بہت لو ہوتی ہے، وہ خود بیسکلی بہت ساری چیزوں کے کمپلیکسز کا شکار ہوتے ہیں. تو یہاں پر مجھے لگتا ہے ایک اویئرنیس جنریٹ کرنی چاہیے کہ اگر کوئی آپ کو ایسا بلی ملے اس کو رپورٹ کریں. آپ جس بھی اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، اپنے ٹیچر کو بتائیں، اپنے پیرنٹس کو بتائیں کہ اس کو پلیز رپورٹ کریں تاکہ اس کو وہاں سنب کیا جا سکے. اچھا ڈاکٹر سعدیہ، اس کا یہ بھی ہے کہ نا کچھ جو پیرنٹس ہیں یا خاندان ہیں، فیملیز ہیں، وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوتی. کیا اس کا اس سے تعلق ہے، یا آج کل کے جو معاشرہ ہے اس میں ایجوکیٹڈ جو فیملیز ہوتے ہیں اس میں بھی ایسا کیا جا رہا ہے کہ نک نیمز رکھ دینا، پھر وہ آگے جا کے چلتا ہے، پھر اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں، پھر وہ اور دوسرے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں. تو اس کا کیا کمپیریزن اچھا، ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اس کا تعلق ایجوکیشن سے زیادہ اویئرنیس سے ہے. انڈاؤٹیڈلی ایجوکیشن کے ساتھ اویئرنیس زیادہ آتی ہے، تو جہاں پہ ایجوکیٹڈ فیملیز ہیں وہاں پہ یہ کلچر اتنا زیادہ نہیں پریویل کرتا. لیکن جہاں ان ایجوکیٹڈ فیملیز ہیں وہاں پر ان ایجوکیٹڈ فیملیز میں اگر اویئرنیس ہے تو وہ بھی ایسا نہیں کر رہے. دیکھیں، اویئرنیس تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے آپ کی ایجوکیشن، آپ کی فارمل ایجوکیشن کوئی وہ ضروری نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے پاس یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ آپ جب کسی کو کسی نام سے پکار رہے ہیں اور اس کا کیا انفلوئنس ہو رہا ہے اگلے بندے پر، اور وچ از اے بیڈ تھنگ، اگر ہم کلچرل کانٹیکس کے علاوہ ریلیجیس کانٹیکس میں بھی دیکھیں تو یہ منع فرمایا گیا. ایگزیکٹلی. تو پھر جب اس چیز سے منع ہے تو ہم اسی کو مان لیں، تو میرے خیال سے بہت ساری چیزوں کا حل اس سے نکل سکتا ہے. ایک بہت بڑا بنیادی جو مسئلہ چل رہا ہے نا، وہ یہ ہے کہ آج کل کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں نا، وہ اسکرین اور ڈیجیٹل میڈیا کی طرف چلے جاتے ہیں. موبائلز دیکھیں گے، اسکرینز دیکھیں گے، وہ اٹریکٹ ہوتے جاتے ہیں. پھر پیرنٹس کیا کرتے ہیں، ٹائم بچانے کے لیے، کام کرنے کے لیے ان کے ہاتھ میں ٹیبس دے دیں گے، آئی پیڈ دے دیں گے، موبائلز دے دیں گے، اسکرین لگا کے دے دیں گے. تو وہ بہت زیادہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اور ینگسٹر تو آج کل پھر موبائل فونز سے بہت زیادہ اٹریکٹ ہیں.
اس مسئلے کے لیے کیا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ کیا اس سے بھی ڈپریشن اور لونلی لیس ہوتی ہے، تو اس مسئلے کو کس طرح پیرنٹس حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک جو نیا بچہ پیدا ہو رہا ہے نا، اب ہم جس سوسائٹی میں وہ پیدا ہو رہا ہے، اگر ہم آج کل کے معاشرے کی بات کریں تو ہم اس کو اسکرین سے چھپا کے تو رکھ نہیں سکتے. بالکل. ہم ہر لیول پہ اسکرینس کا ایکسپوئر ہے، آپ کے گھر کے LED TVs سے لے کے آپ کے اسمارٹ فونز اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. آپ روڈ پہ چلے جائیں تو اب آپ کے پاس اس طرح کے ہولڈنگز اور ایڈورٹیزمنٹس آ رہی ہوتی ہیں کہ اسکرین ایکسپوئر رہتا ہے. اب ہم اس کو چھپا کے تو رکھ نہیں سکتے، اور رکھنا بھی ظلم ہوگا اس پر، کیونکہ آپ نے اس کو اس زمانے میں پیدا کیا ہے تو اس نے اس زمانے کے ساتھ چلنا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بچے کی ہیبٹس ڈیولپ نہ ہوں اس طرح کی، سب سے پہلے پیرنٹس کو اپنی ہیبٹس ڈیولپ نہیں کرنی چاہیے. اپنی ہیبٹس اگر ڈیولپ ہو چکی ہیں تو اس پہ کام کرنا چاہیے. ایک نیا بچہ جو ہوتا ہے، نیو بورن جو ہوتا ہے، وہ بہت ساری ہیبٹس جو ہیں، پیرنٹس کیا کر رہے ہیں، ساتھ بچہ لیٹا ہے اس کے ساتھ موبائل یوز کر رہے ہیں، ٹک ٹاکس دیکھ رہے ہیں، تو یہ ساری جو ہے نا جی، یہ ساری ہیبٹس لرنڈ ہوتی ہیں. بچہ لرن کرتا ہے ارد گرد دیکھ کے، اپنے پیرنٹس کو دیکھ کے. تو آپ اس کو یہ لرننگ پرووائڈ نہ کریں تو وہ اتنا زیادہ انوالو نہیں ہوگا جتنا آپ چاہ رہے ہیں. پھر آپ کا دوسرا کویشچن تھا کہ کیا ان چیزوں کی وجہ سے بھی ڈپریشن اور یہ تمام چیزیں جنریٹ، کیونکہ آج کل تو یہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے. تو دی آنسر از یس، بیکاز ایکسپوئر ٹو سوشل میڈیا کریٹس سوشل کمپیریزن. جب ہم سوشل میڈیا میں بہت سارے لوگوں کی ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں نا، تو ہم ان کی لائفس کو اپنی لائف سے انکانشیسلی یا سب کانشیسلی بھی کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب کمپیریزن جہاں بھی آتا ہے نا، وہاں ڈپریشن آئے گا. کیونکہ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں کسی سے تو ہم آبویسلی ان لوگوں سے کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہم فینٹیسائز کرتے ہیں، جن کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم سے بہت اچھے جا رہے ہیں. اس طرح آپ دیکھیں آج کل سوشل میڈیا انفلوئنسرز نے اپنی زندگی کو جس طرح سے پورٹری کیا ہوا ہے، فینٹیسی بنائی ہوئی ہے کہ یہ دیکھیں، یہ میں یہاں پہ جا رہی ہوں، میں نے اتنی کنٹریز کو ایکسپلور کر لیا ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ینگسٹرز ہوتے ہیں ان کے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. ایگزیکٹلی، وہ فینٹیسی پہ چلے جاتے ہیں اور ریئلٹی سے کانٹیکٹ جو ہے نا وہ سم ہاؤ دے لوز دیٹ انٹل اور انلیس سم تھنگ ہیپنس اینڈ دین اٹ بریکس ڈاؤن اور شیٹرز ڈاؤن دیٹ مطلب فینٹیسی. اور پھر وہ ڈیفینیٹلی ہارٹ بریک اینڈ سائیکولوجیکل ایشوز، ڈپریشن، لونلینس اینڈ لاٹ آف تھنگس کم. لاٹس آف تھنگ. اچھا، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، پاسٹ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. کچھ نہ ینگسٹرز کا پاس ہوتا ہے جب وہ اپنی ٹین ایج میں آ رہے ہوتے ہیں، بچپن میں کسی نے ان کو کچھ کہہ دیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ سیکسول ابیوز کیا ہو جاتا ہے. کچھ نہ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جن کی وجہ سے نا وہ ڈپریس ہوتے جا رہے ہیں کہ میں کسی کو کس طرح بتاؤں. وہ یہاں تک کہ پیرنٹس کو بھی کیا کہتے ہیں کہ وہ نہیں بتا پاتے کیونکہ ایسا ماحول ہی نہیں دیا جاتا. تو اس چیز کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح سے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ بتا سکے؟ لیکن پیرنٹنگ جو ہے نا اس پہ بہت کام کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو پیرنٹس وہ ایسے دو انڈیویجولس ہیں جن پہ سب سے زیادہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے. لیکن آج کل کی جو ینگسٹر ہیں نا، وہ کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ اتنے اسٹرکٹ ہوتے ہیں کہ وہ بتا ہی نہیں سکتے، ان کو وہ فرینڈلی ماحول ہی نہیں دیا جاتا. تو وہی بات ہے نا کہ پیرنٹنگ اسٹائل آپ کا اتنا اچھا نہیں ہے، اتنا کنڈیوسو نہیں ہے کہ آپ کا بچہ آپ سے کمیونیکیٹ نہیں کر رہا. آپ کا پیرنٹنگ اسٹائل جو ہے اس میں اتنی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ کا بچہ کسی تیسرے کے پاس جانے سے پہلے آپ کے پاس آئے، کیونکہ اسے پتہ ہو کہ آپ اس کی بات سنیں گے. تو پیرنٹنگ کا فیکٹر اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. اور پیرنٹس کی کاؤنسلنگ جو ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اسکولز میں کاؤنسلرز ہونے چاہیے، یونیورسٹیز میں ہونے چاہیے، کریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، فلاں کاؤنسلنگ، کپل تھیراپی، کپل کاؤنسلنگ. پیرنٹس کی بھی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے ہر اسٹیج پہ بچوں کے. آپ کے بچے اس ایج میں تو گو ٹو اے کاؤنسلر اینڈ گیٹ ریڈی فار دا نیکسٹ اسٹیج، گیٹ یور سیلف پریپیئرڈ فار اٹ. I always say that we try as much as we can to prepare things for the child who is going to be born, but we do not prepare ourselves for that child کہ ہم نے اس کی تربیت کیسے کرنی ہے. یہاں پر میں ایک ریسنٹلی جو ہے وہ واقعہ ہوا ہے، جو اداکارہ ماڈل تھیں حمیرہ اصغر، اس سے پہلے عائشہ خان، وہ اسی وجہ سے ہی مطلب ان کی ڈیتھ ہوئی کہ وہ کیا کہتے ہیں تنہائی میں تھی. 9 مہینے تک ان کی لاش پڑی رہتی ہے فلیٹ میں اور کوئی پوچھتا تک نہیں ہے. کہ مطلب اس طرح کا آج کا ہمارا معاشرہ کہ کوئی غائب ہوا ہے منظر سے تو ہم نے پوچھنا تک نہیں ہے. تو اس چیز کو ختم کرنے کی بڑی ضرورت ہے آج کل کہ ہم ٹائم دیں ایک دوسرے کو، فرینڈلی ماحول بنائیں. اور دوسرا پیرنٹس، ان کے پیرنٹس نے بھی ان کا جو ہے وہ کالز کرتی رہیں اور ان سے بات چیت کرنے انہوں نے ساتھ نہیں دیا، تو یہ بڑا ایفیکٹ پڑتا ہے. دیکھیں یہ دونوں کیسز میں ایک طرف ان کے بچے تھے، ایک طرف ان کی فیملی میں پیرنٹس اور سبلنگس تھے.
یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو ہمیں جس پہ غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو سوشل بانڈز ہیں یا جو ہمارے سوشل ریلیشن شپس ہیں ان کی صرف ورچوئل ایگزسٹنس رہ گئی ہے. ہمارے انسٹاگرام فالوورس تو بہت زیادہ ہو سکتے ہیں, فیس بک پہ ہماری فالوئنگ بہت ہو سکتی ہے, یوٹیوب پہ ہم بہت ارن کریں, ہمارے ملینز آف فالوورز ہیں. They are all virtual followers. They are watching you for their own entertainment. لیکن 9 منتھس تک انہوں نے کچھ نہیں کیا, سوشل میڈیا پر نہیں ڈالا, تو ایک ہی فالوور نے ان کا کمنٹ کیا کہ ہمارا اسکر کہاں غائب ہے, اور باقی 7 لاکھ سے زیادہ فالوورس تھے ان کے, کسی نے بھی نہیں انفارم. ایگزیکٹلی, تو یہی ڈائلما ہے. کمنگ بیک ٹو دیٹ کہ ہمارے جو ریئلٹی کے سوشل بانڈز ہیں نا وہ بریک ہو چکے ہیں, اور ہم جن چیزوں پہ ریلائی کر رہے ہیں وہ ہمارے سوشل ورچوئل بانڈز ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو ورچولی اگر ہمیں ہماری پکچر پہ 10,000 لوگ لائک کر رہے ہیں تو یہ سارے 10,000 لوگ ہمارے پتہ نہیں کتنے ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہیں, بانڈیڈ ہیں, کسی وقت کام آ جائیں گے. ان میں سے کوئی بھی جس طرح ان کی ایگزسٹنس ورچوئل لیول پہ ہے وہ آپ کے کام بھی اتنا ہی آ سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں آ سکتے. تو جو ہمارے ان ریئلٹی ریئل بانڈز ہیں, ایک سوشل ہمارا ایک اسٹرکچر ہوا کرتا تھا, لوگ ایک دوسرے سے بڑے کنیکٹڈ تھے, ہمیں پتہ تھا ہمارے ہمسائے میں کون ہے, کوئی پلیٹ وہاں جا رہی ہے کھانے کی, کوئی چیز وہاں سے آ رہی ہے, بالکل بالکل, ہم آتے جاتے پوچھ لیتے تھے آپ کی لائٹ 4-5 دن سے بند ہے, کوئی نمازی نماز کے لیے نہیں آتا تھا تو سارے جو چلے جاتے تھے کہ کیا وجہ ہے, خیریت ہے. تو اس طرح کا آج کل کا بانڈ ہی نہیں رہا. تو وہ کیونکہ لوگ اس طرح کے بانڈس جو ہیں وہ اب اس طرح سے ویک ہو چکے ہیں سوشل لیول پہ. تو ہمارے یہاں کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ کسی کے گھر کی لائٹ اتنے دنوں سے بند کیوں ہے, کسی کو ہم نے اتنے دنوں سے دیکھا نہیں آتے جاتے, تو اس سے پوچھ لیں. تو یہ یہاں پر ہمیں ہمارے لیے ایز اے نیشن یہ لمحہ فکری ہے کہ ہمارا جو ایک سوشل کلچر تھا, ایک دوسرے سے ملنے ملانے کا, ملنے جلنے کا, ہمسایوں کا, شام کو باہر نکل کے ایک ساتھ ملنے کا, واک کرنے کا, بات چیت کرنے کا, ایک دوسرے کا حال پوچھنے کا, اس کو دوبارہ سے ریوائیو کریں. بچوں میں بھی وہی ہیبٹس وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں, وہ بھی پھر سوشل نہیں ہوتے. ہاں جی, مٹیریلسٹک اتنے ہو گئے ہیں آج کل کے, بہت سارے ہمارے بانڈز مٹیریلسٹک ڈیمانڈس پہ بریک ہو جاتے ہیں کہ لوگ پیسوں کی اور ان چیزوں کی ڈیمانڈس کرتے ہیں, اور اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے اکارڈنگ نہیں چل رہا تو دے ڈونٹ کیئر فار دیٹ پرسن کہ جہاں مرضی جائیں گے. اچھا, ابھی ہم پیرنٹنگ کی بات کر رہے تھے. جتنے بھی آج کل ینگسٹرز کے مسائل ہیں وہ پیرنٹنگ سے کنیکٹڈ ہیں کہیں نہ کہیں. پیرنٹنگ اسٹائل کو بھی سمجھنے کے لیے نا سائیکولوجی کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں بہت اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور اسی کے انڈر رہنا ہے آپ نے, اور کچھ اتنا فرینڈلی ماحول دے دیتے ہیں, اس طرح کے انوائرمنٹ دیتے ہیں کہ بچے بگڑ ہی جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں بس وہ صحیح ہے, جب پیرنٹس کسی چیز سے روکتے ہیں, اچھی طرف لانا چاہتے ہیں تو وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو اس چیز کو کیسے بیلنس کیا جائے؟ دیکھیں, جو آپ بات کر رہی ہیں نا, بیسکلی یہ 3 پیرنٹنگ سٹائلز ہیں: اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ, اتھارٹیرین پیرنٹنگ اور پیسو پیرنٹنگ سٹائل. اس میں یہی ہے کہ سب سے بیسٹ سٹائل وہ ہے جس میں آپ دونوں کو بیلنس لے کے چل رہے ہیں, یعنی کہ آپ کو بہت زیادہ اتھارٹیٹیو بھی نہیں ہونا اور بہت پیسو بھی نہیں ہونا. بچوں کے ساتھ اگر آپ ایکسٹرا فرینڈلی ہو جائیں گے تو پھر وہ بھول جائیں گے کہ ان کی کوئی باؤنڈریز سیٹ کرنے والی تھوڑی سی اتھارٹی گھر میں موجود ہے. ٹھیک ہے, ایک اتھارٹی ہمارے اوپر جب تک نہ ہو ہم بہت ساری چیزوں سے باز نہیں رہتے. تو پھر اسی طرح سے اگر بہت زیادہ اسٹرکٹ پیرنٹس ہیں تو ڈیفینیٹلی بچے آپ سے کمیونیکیٹ تو نہیں کریں گے. کچھ ان کا کوئی پرابلم ہوگا تو ان کو وہ ایک گیپ جو ہے وہ فل کرنے کے لیے کوئی تھرڈ پارٹی ڈھونڈنی پڑے گی, کوئی فرینڈ ہو یا کوئی بھی اور پرسن ہو, اور ضروری نہیں کہ وہ ان کا کوئی خیر خواہ اور کوئی اچھا ہو. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ فرینڈلی بھی رہیں, لیکن ان کو ان کے رولز اور ریگولیشنز, ان کی مورل جو ہے نا ایک تربیت کریں. ان کو بتائیں کہ آپ نے ایک سوسائٹی میں رہنا ہے یا ایک گھر میں رہنا ہے تو گھر کے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہونے چاہیے, آپ کی ریلیجیس ویلیوز اور اسٹینڈرڈس کیا ہیں, آپ کے سوشل ویلیوز اور اسٹینڈرڈس کیا ہیں, اور اپنے آپ کو ان سے باؤنڈ رکھیں. جی ناظرین, جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا کہ جتنے بھی ینگسٹرز کے مسائل ہیں وہ پیرنٹنگ سے کنیکٹڈ ہیں. آج کل کے پیرنٹس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچہ کس طرف جا رہا ہے, کس طرح اس کی لائف جو ہے وہ آگے بڑھنی چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کی طبیعت کس طرح ہونی چاہیے. ہم نے اس کو بیلنس کر کے رکھنا ہے. جیسا کہ اگر کوئی پیرنٹ جو ہیں وہ بہت اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں اور کچھ پیرنٹ جو ہے بہت فرینڈلی ہو جاتے ہیں, تو ہم نے اس چیز کو بیلنس کر کے رکھنا ہے تاکہ وہ ڈپریشن, لونلی نیس اور ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ اسکریننگ, بولنگ کی طرف جو ان کے مسائل ہیں وہ نہ جائیں. یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ اپنی میزبان آکاش اقبال کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.